شروع کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ 66 ہے، صرف صفحہ 66 اور تمرین 3 پیچھے سے چلی آ رہی ہے۔ عبارت سے یہ ہے انس 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 انسا یؤنس و تانیث مؤنث بنانا۔ انس مؤنث بناؤ، الفاعل یہ مفعول ہے، فاعل کو، یہ زبر ہے، انس الفاعل فاعل کو مؤنث بناؤ، فی کل سب کے سب، فی کا معنی میں، کل سب کے سب، فی کل من جمل آتیہ آنے والے جملے جو ہیں ان میں سے ہر ایک میں فاعل کو مؤنث بنانا ہے۔ آگے اس نے مثال دی ہے، مثال یہ ہے، مثلا پہلے ہے خرج خرج محمد من البیت، محمد نام ہے، محمد نامی شخص جو ہے وہ گھر سے نکلا، یہ خرج فعل، محمد فاعل، اس لیے دو پیش، محمد من البیت۔ اب یہاں اگر یہ فاعل جو ہے مثلا آمنہ ہو جائے، فرض کہیں آمنہ، تو یہ فاعل ہو جائے، تو یہ جو خرج ہے نا یہ خراجت ہو جائے، خراجت۔ اگر مثلا یہاں ہوتا داراسا، ہاں داراست، تو اگر یہ فاعل مؤنث ہوتا تو داراست، داراست۔ قارا ہوتا قارعت، اکلا ہوتا اکلت۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب فاعل، یہ فاعل مؤنث ہو تو جو پچھلا فعل ہوگا وہ بھی مؤنث ہوگا، یہ فاعل مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر ہوگا۔ اب دیکھیں اس نے کیا خرجت آمنۃ من البیت، آمنہ گھر سے نکلی۔ اب دیکھیے ذهب المدرس الى الفصل، ذهب یذهب جانا، ذهب گیا، المدرس استاذ، الى کی طرف، الفصل جماعت، استاذ جماعت کی طرف، کلاس روم کی طرف یا کلاس کی طرف گیا۔ اب یہاں المدرس کو المدرسۃ کا، المدرسۃ، اور جو پہلے ہے ذہب وہ ہو جائے گا ذہبت، ذہبت تے کی زیر دے کر، اور اس کو مدرسہ نہیں پڑھنا، یوں بھی کوئی کہہ سکتا ہے ذہبت المدرسۃ شکل صورت کے حوالے سے، تو وہ تو بالکل میننگ ہے، مدرسہ تو نہیں جایا کرتا، تو ذہبت المدرسۃ الی الفصل۔ تو یہاں قاعدہ یہ ہے کہ یہاں مذکر ہو یہاں فاعل، تو ذہب، مؤنث ہو تو یہاں ذہبت، ذہبت۔ اب ذہب ابی، ذہب ابی، ابی کا معنی میرا باپ، ذہب ابی الی المستشفی، میرا باپ اسپتال کی طرف گیا۔ اب یہاں کیا ہو جائے گا ذہبت امی، ہاں ذہبت امی الی المستشفی، تو یہ امی جو ہے نا یہ چونکہ فاعل بنا تو یہ ذہبہ کو ہم نے ذہبت، ذہبت امی الی المستشفی۔ جلس الطالب فی الفصل، جلست الطالبۃ، یہ جو ہے نا جلست، اور اس کو یہ جو ہے نا سین کی جلست، یہ تو زیر دے کر، قاعدہ ہے کہ جب کبھی بھی یعنی کوئی فعل ساکن ہو اور بعد والا الف لام کے ساتھ ہو تو اس کو زیر دے کر ملایا جاتا ہے۔ ذہبت الطالبۃ، ذہبت الطالبۃ، جلست الطالبۃ یعنی فی الفصل، یعنی طالب علم، اسٹوڈنٹ، مؤنث کمرہ جماعت پہ بیٹھا۔
خرج اخی من البیت، میرا بھائی گھر سے نکلا. خرجت اختی من البیت، خرجت اختی من البیت. سرسد اقرا، اقرا امر ہے، تو پڑھ. اور اگر مؤنث ہو، لڑکی کو کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ اقرائی. یہ جو ہے نا اقرا، تو پڑھ. مؤنث ہو تو اقرائی، یہ جو ہے نا اقرائی، یہاں حمزہ یہاں اقرائی، تو پڑھ. اقرا تو پڑھ. الجمل لام پر زبر ہے، مفعول ہے. العاتیہ آنے والے، کمی، آنے والے جملوں کو پڑھو. من خرج، من الفقا، من الفقا، من تھا، من میں نہ کون، من تو آگے ال آ گیا. تو یہ ابھی جو میں نے بتایا ہے کہ ساکن کو جب بعد والے ال والے کے ساتھ ملائیں گے تو زیر دے پر. من الفقا، کون ہے وہ نوجوان، الذی جو کہ، الذی جو کہ، خرج نکلا ہے، من بیتک تیرے گھر سے، ابھی تیرے گھر سے، الان ابھی ابھی. اب یہاں پر من بیتک، فا کے نیچے جو زیر ہے بیتک، تو یہ زیر کیوں پڑی ہم نے؟ کیا جی بیتک، یہ من کی وجہ سے، ہاں من کی وجہ سے. من جو ہے نا یہ جار ہے، تو اس لیے بعد والے پر زیر ہے. بیتک یعنی تیرے گھر سے جو ابھی بھی نکلا ہے وہ کون ہے؟ وہ ابن امی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے. اب یہاں فتح تھا اور اب آ رہا ہے مؤنث. یہ بتانا چاہتا ہے کہ مؤنث کے ساتھ فعل کیسے تبدیل ہوتا ہے اور الذی کیسے تبدیل ہوتا ہے. یعنی یہ لفظ جو یہاں نیا ہے نا وہ ہے الذی، الذی وہ جو کہ، اور یہ مؤنث ہوگا تو ہوگا اللتی، اللتی وہ جو کہ. یعنی یہ مذکر کے جس طرح حاضہ تھا، حاضہ مذکر کے لیے اور حاضی مؤنث کے لیے، اسی طرح الذی مذکر کے لیے اور یہ اللتی مؤنث. وہ جو کہ اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکلی، ہم اس کو کہتے ہیں اسم موصول. اسم موصول وہ اسم جو دو چیزوں کو جوڑتا ہے، دو افعال کے مابین، دو چیزوں کے مابین جوڑنے والا، ربط قائم کرنے والا، باہم ملانے والا. من الفتاة اللتی، کون ہے وہ نوجوان عورت، التی خرجت جو نکلی ہے، من بیتک تیرے گھر سے، الآن ابھی ابھی، یا محمد. یہاں پر یا محمد نہیں پڑھنا، یا محمد دال پر ایک پیش، ڈبل نہیں جائے گا، نہیں یا کی وجہ سے، ہاں یا حرف ندا ہے، یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں. یا حرف ندا، حرف ندا کے بعد جو آئے اس کو ہم کہتے ہیں منادا. قاعدہ منادا وہ کہ جسے پکارا جائے، بلایا جائے، ندا دی جائے. تو اگر یہ پراپر ناؤن ہو، جس طرح محمد پراپر ناؤن کوئی بھی ہو، تو پراپر ناؤن کے پہلے یا آ جائے تو اس کے اوپر دو پیشیں بھی ہو تو ایک پیش رہ جائے. یا عمار، عمار ہے نام، یا عمار نہیں کہنا، یا عمارو، یا یاسرو، یاسر نہیں کہنا. تو یہ قاعدہ ہے منادا پر، یعنی پیش ایک آئے گی، دو پیشیں نہیں، خواہ پہلے اس پر تنوین ہی کیوں نہ ہو. تو اے محمد وہ نوجوان عورت کون سی ہے جو ابھی ابھی آپ کے گھر سے نکلی ہے. ہیا بنتو خالتی، ہیا بنتو خالتی یہ میری خالہ کی بیٹی ہے. اب دیکھیے ایک تھا من، من میں نا جو، وہ اور کون جو، یعنی مثلا جس طرح الذی ہے نا، الذی کا مفہوم من ادا کرتا ہے، سوائے اس کے کہ یہ کون کا مفہوم، مثلا جس طرح کہنا کون آیا،
تو وہاں من جاء، من ذهب، کون گیا؟ تو اب اسی طرح لام اس کے اوپر داخل ہو جائے، لمن، کس کے لیے. مثلا یہ پوچھنا ہو یہ کتاب کس کی ہے، لمن ھذا الکتاب، لمن ھذا الکتاب، یہ لڑکا کس کا ہے، لمن ھذا الولد، یہ لڑکی کس کے لیے ہے، لمن ھذہ البنت، بنت کی وجہ سے نا، تو لمن میں نا فار ہوم، کس کے لیے. سب یہ مؤنث کی ایک ایگزامپل اور مثلا یہ حقیبہ، یہ بیگ کس کا ہے، لمن ھذہ الحقیبۃ، ساتھ ہی لائے گا. ہاں یہ گھڑی کس کے لیے ہے، لمن ھذہ الساعۃ، لمن ھذہ الساعۃ، یہ گائے کس کے لیے، لمن ھذہ البقرۃ، یہ کمرہ کس کا ہے، لمن ھذہ الغرفۃ. کوئی بھی مؤنث ہو تو یہ آپ دیکھیں، لمن کس کے لیے ہے، لمن کس کے لیے ہے، لمن المفتاح الذی علی المقفب، وہ چابی کس کے لیے ہے، وہ چابی کس کے لیے ہے جو کہ ڈیسک پر ہے، هو للمدرس، وہ استاذ کے لیے ہے. لمن الساعۃ التي علی السریر، یعنی علی السریر، وہ گھڑی کس کے لیے ہے جو کہ چارپائی پر ہے، یا لزوج اختی، یہ میرا جو بہن کا جو خامد ہے اس کے لیے ہے، اخت میری بہن اور زوج خامد، یہ میری بہن کے خامد کے لیے ہے، لے زوجی، لے کا معنی کے لیے، کے لیے. اکمل، مکمل کرو، کمپلیٹ دا سینٹینسز، اکمل مکمل کرو، الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو، بے وضع اسم موصول، یہ الذی یا اللتی آئے گا، مذکر کے ساتھ الذی، مؤنث کے ساتھ اللتی، مناسب سوٹیبل، مناسب کو معنی سوٹیبل، دو دیے، الذی اللتی، اللتی مؤنث کے لیے اور الذی مذکر کے لیے. اب دیکھیے الکتاب چونکہ مذکر ہے، الذی ہے، الکتاب الذی علی المکتب للمدرس، ہاں وہ کتاب جو کہ ڈیسک پر ہے وہ مدرس کے لیے ہے. القلم الذی فی حقیبۃ مکسور، وہ قلم جو کہ میرے بیگ میں ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. یہاں پر مکسورن کیوں آیا ہے خرم بھائی، مکسورتن کیوں نہیں آیا؟ یہ حقیقت ہی ہے نہ حقیقت کی بات، قلم کی بات ہے، قلم مذکر ہے لہذا مکسور. اگر حقیبہ ہوتا اس کے بارے میں کہتا تو مکسورتن کیا نہیں، قلم کی وجہ سے. ہاں صفت نہیں ہے، یہ خبر ہے. ایسا بھی ہے صفت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ صفت اور موصوف پہ ایک ہی مطلب رکھتا ہے. تو اس پر تو حل ہے، القلم ہے، یہ صفت موصوف نہیں، مبتدا خبر. اچھا، السیارۃ التی خرجت من المستشفى الآن للطبیب الجدید، یہاں جدید جو ہے نا یہ صفت ہے، وہ گاڑی کہ جو ہسپتال سے ابھی ابھی نکلی ہے وہ نئے ڈاکٹر کے لیے ہے. اب یہاں پر الطبیب موصوف ہے، الجدید اس کی صفت ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اس کے نیچے بھی زیر ہے، الف لام ہے اس پر بھی الف لام ہے، واحد ہے تو وہ بھی واحد ہے. الکلب الذی، تو کیسے اس کو لن طبیبی پڑھیں گے ہے یا لن طبیبی پڑھیں گے؟ للطبیب. الکلب الذی فی الحدیقۃ مریض، وہ کتا جو کہ باغیچے میں ہے مریض، قلب کی وجہ سے الذی. الفتى الذی خرج من المسجد الآن ابن المؤذن، اور اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، نون جو ہے الآن کا نون، وہ نون بے کے ساتھ ملے، نبن المؤذن، یہ حمزۃ الوصل ہے، گر بھی سکتا ہے. وہ نوجوان جو مسجد سے ابھی ابھی نکلا ہے وہ مؤذن کا لڑکا ہے. تلک البطۃ التی تحت الشجرۃ لبنت الفلاح، وہ بطخ جو کہ درخت کے نیچے ہے، التی جو کہ، تحت نیچے، شجرات درخت،
جو درخت کے نیچے ہے، بیٹی کی ہے. ہاں کسان کی بیٹی کی ہے. یہاں تحت شاجرات، شاجرات، یہ تا کے نیچے زیر کیوں پڑی گئی؟ تحت ہے جی اس لیے. ہاں یہ جو تحت ہے، تحت ہو فوق ہو، تحت نیچے، فوق اوپر، یمین دائیں، یسار بائیں، یہ جتنی بھی جہات بتانے والے اسما ہیں نا، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، تو یہ بعد والے پر زیر ڈال. تو تحت الشجرات البیت الجدید الذی، البیت الجدید الذی فی ذلک الشارع للوزیر، وہ نیا گھر جو کہ اس سڑک پر ہے، اس روڈ پر ہے، وہ وزیر کے لیے ہے. اب یہاں للوزیر، زال کی آخر جو اس کے نیچے زیر کیوں آ گئی؟ لام کی وجہ سے، للوزیر. اچھا جی، الدرس الذی بعد هذا الدرس سهل جدا، وہ سبق جو کہ اس سبق کے بعد ہے وہ بہت ہی آسان ہے. من الفتاة التي جلست امام المدرسة اور امام المدرسة، یہاں مدرسہ بیت، وہ نوجوان لڑکی جو استادی کے پیچھے بیٹھی ہے، ہی طالبۃ جدیدۃ من مالیزیا، یہ نئی طالب علم ہے ملیشیا سے. ویسے فتح تو کیا ہوتا ہے؟ لڑکی، فتح نوجوان لڑکا اور فتاۃ مؤنث لڑکی. اب تلک الحقیبۃ، کیا وہ بیت، التی تحت المکتب، جو کہ ڈیسک کے نیچے ہے، التی جو کہ تحت نیچے، تحت المکتب مکتب کے نیچے ہے، ڈیسک کے نیچے ہے. لقا یا خالد، اے خالد کیا وہ تمہارا ہے؟ وہ بیت جو کہ ڈیسک کے نیچے ہے، اے خالد کیا وہ تمہارا ہے؟ لا نہیں، تو پھر کس کا ہے؟ ہیا لصدیقی، صدیقی محمد. آپ دیکھیں نا غلط، لصدیقی، یہی لصدیقی، میرے دوست محمد. ہاں میرے دوست محمد کے لیے ہے، یعنی میرا دوست ہے محمد، یہ اس کا ہے. لے صدیقی، یہ جو کاف کے یہ جو تی، میرا دوست، صدیقن دوست، صدیقی میرا دوست، اور یہ بدل مبدل میں اس کو کہتے ہیں، وہ میرے دوست محمد کے لیے ہے. اچھا یعنی کہ یہاں پر یہ جو محمد دن آیا یہ لام کی وجہ سے آیا، یہ نہیں، مضاف کی وجہ سے نہیں، یہ جو صدیقی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں مبدل من ہو. مثلا ہم کہیں کہ جاء، مثلا ذهب اخوک خالد، اس کا آپ کا بھائی خالد چلا گیا، آپ کا بھائی خالد چلا گیا. کون چلا گیا؟ آپ کا بھائی. بھائی آپ کا کون ہے؟ خالد. یہ جو ایک دوسرے کو ریپلیس کرتا ہے، سبسٹیٹیوٹ اسے کہتے ہیں. اخو کا کون؟ خالد. خالد کون؟ اخو کا. تو یہ دونوں اعرابی حالت میں ایک ہوتے ہیں. یہاں ہے لے صدیقی، میرے دوست کون؟ محمد. تو یہ چونکہ لام کی وجہ سے صدیقی جو ہے یہ جری حالت میں، اس لیے محمد جری حالت میں ہے. محمد خبر ہے نہیں، بدل ہے، بدل صدیق سے لے صدیقی. تو کہتے ہیں اخو کا ہے نا وہاں پر، خالد دونوں خالد نہیں ہونا چاہیے. وہ تو جو اس کی حالت ہوگی وہ ہوگی. تو یہاں جو کہ لام کی وجہ سے یہ صدیقی ہے، مجرور ہے، اس لیے محمد یہ بھی مجرور ہے. اگر یوں ہوتا کہ محمد کے دوست کے لیے ہے پھر یہ عبارت یہ ہوتی لے صدیق کے پورا ڈال، صدیق یہ صدیق محمد، پھر یہ یوں عبارت اس کے دوست محمد نہ، یہ پھر اس کا معنی ہوتا کہ وہ محمد کے دوست کے لیے ہے.
ہاں لے صدیق محمد، ٹھیک. کوئی شخص محمد ہے، اس کا کوئی دوست ہے، اس کے لیے ہے، تو یہ میننگ لیس ہو جاتا. آپ نئے الفاظ جو اس سبق میں آئے ہیں، الامو چچا، اس کا معنی بتاتا ہے اخو الاب، اخو میرا بھائی، الاب باپ، باپ کا بھائی، ھذا هو الام، ام کا معنی ہوا اخو الاب. الخال، خال کس کو کہتے ہیں؟ اخو الام، اخو بھائی، الامہ. الامت، امہ کس کو کہتے ہیں؟ پھوپھی. اخت الاب، اخت الاب، اخت بہن، الاب باپ، باپ کی بہن، باپ کی بہن ہی الامہ. الخالہ، خالہ کس کو کہتے ہیں؟ اخت الام، ماں کی بہن، ماں کی بہن. خالہ. ہاں، الخالہ تو اخت الام. سیدی مذکر، سیدی اے میرے آقا، اور یہ اور تی ہو جائے گا سیدتی مؤنث. مستشفى الولادہ، زچہ بچہ، یہ وہ اسپتال جہاں پر بچے کی پیدائش ہو. ہاں، اب اس کے بعد تھوڑا سا آگے کرتے ہیں، تمرین بعد میں کر لیں گے. الدرس الثالث عشر، الدرس الثالث عشر، 13واں سبق. اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں کلمات استفہام آئیں گے، مثلا آ، اس کا معنی کیا؟ آ کیا. حل بھی اسی طرح کا ہے، حل کیا. پھر دوسرا اس میں آئے گا من اینا، من اینا، من منا سے، من اینا کہاں سے، اینا کہاں، من اینا کہاں سے. اچھا، اب اس کے بعد اب مثلا یہاں من ہؤلاء الفتیۃ، یہ فتیہ تو جو ہے یہ فقہ کی جمع ہے، نوجوان لوگ. ہاں فقہ ایک، فتیۃ یہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم فزدناہم ہدی، تو یہ جمع ہے نوجوان. تو کہتا ہے یہ نوجوان، آگے ہے اب طوالو، یہ طویلن کی جمع ہے، طویلن، طویلن اونچے قد والے، طوال اس کی جمع ہے. چونکہ ماقبل کیا تھا؟ فتیہ جمع تھا، تو اس لیے طوال جمع ہے. یا علی، اے علی، اے علی، یہ اونچے قد کے نوجوان کون ہیں؟ ہم طلاب جدد، یہ نئے طالب علم ہیں. یہ جو جدد ہے یہ جدید اور اجد، جدید اور اجد دونوں کی یہ جمع ہے، وہ نئے طالب علم ہیں. من این ہم، وہ کہاں سے ہیں؟ ہم من امریکہ، وہ امریکہ سے ہیں. اہم زملاؤک، اہم آ کیا، ہم وہ، زملا یہ ضمیر کی جمع ہے. تمہارے ساتھ. ہاں، ضمیر کمپینین، کیا وہ تمہارے رفیق ہیں، ہمدرس ہیں، ہم کلاس ہیں. ضمیر جمع زملاؤ، زملاؤ کا تیرے، کیا وہ تیرے ساتھی ہیں؟ نام عمر ہم زملائی، میرے، پہلے تیرے اور اب میرے. ہاں وہ میرے ساتھی ہیں. ہم فی فصلی، وہ میری جماعت میں ہیں. ہم میں نہ وہ، فی میں، فصل کلاس، لامی لی لگا میری، ہاں وہ میری کلاس میں ہیں. اہم مجتہدون، مجتہدون ہارڈ ورکنگ، مجتہدون، مجتہدون چونکہ وہ جمع ہے مجتہدون، کیا وہ ہارڈ ورکنگ یا محنتی ہیں؟ ہاں. نام ہو مجتہدون، ہاں وہ محنتی ہیں. آگے اس کو پڑھا عام ما اسماؤ، لیکن غلط، اس کو پڑھیں گے اسماؤہم، ان کے نام کیا ہیں؟ اسماؤہم، ان کے نام یہ ہے.
یاسر و زکریا و موسیٰ و عبداللہ. اچھا ایک بات، ہاں یہاں آپ نے کہا تھا موسیٰ پہ کھڑی زبر ہوتی ہے، ہاں، تو انہوں نے دوسری والی ڈالی. وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹائپ ہے نا، ٹائپ اس کی یہ مشکل ہے کہ اس کے پاس ابھی کھڑا الف آیا نہیں. اچھا ہاں، اب یہ قرآن میں تو انہوں نے کیا ہے، اور قرآن کی شکل. آپ دیکھیں ہاں تو یہاں پہ تو انہوں نے کھڑی زبر ڈالی ہوئی. کہاں؟ یہ سب سے پہلا عبداللہ کے اوپر. یہ جو ہے نا، اب یہ جو ہے نا آخر پر جہاں بھی یہ موسیٰ عیسیٰ ڈال رہے ہیں نا، اس پہ انہوں نے ڈراپ کر لیے ٹائپ میں، آخر میں کوئی چکر ہے ان کا، یہ متروک کر دیا انہوں نے. تو ان کے نام یاسر، زکریا، موسیٰ اور عبداللہ ہیں. ومن هؤلاء الرجال الكسار، ومن هؤلاء الرجال الكسار، یہ کسار جو ہے یہ کثیر کی جمع ہے. کثیر چھوٹے کون چھوٹے کا، طویل کی ضد ہے. کے لوگ کون؟ یہ چھوٹے قد کے لوگ کون ہیں؟ رجال رجل کی جمع ہے، رجل آدمی، رجال جمع. یہ چھوٹے قد کے آدمی کون ہیں؟ ہم حجاجن، یہ حاجن کی جمع ہے، حاجن حج کرنے والا. ہم حجاج یہ حاجی، یہ حاجی حضرات. من اینہم، یہ کہاں سے ہیں؟ ہاں، بعضهم من السین، ان میں سے کچھ تو چین سے ہیں، بعضهم من الجاپان، اور کچھ ان میں سے جاپان میں سے ہیں. این المصطفیٰ و اصدقاؤہ، کہاں ہے مصطفیٰ اور اس کے دوست؟ کہاں ہے مصطفیٰ اور اس کے دوست؟ ذهبوا الی المطعم، مطعم اس کی جمع مطاعم، ریسٹورانٹ، کھانے کی جگہ، ہوٹل. ہم ذهبوا، وہ چلے گئے ہیں، وہ ذهبوا وہ چلے گئے ہیں، الی المطعم ہوٹل کی جانب، ہوٹل کی جانب. خالی جگہوں کو پر کرو. حول، حول اس کا معنی ہوتا ہے چینج کرو. حول چینج کرو المبتدا، مبتدا کو، فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع، یہ آنے والے جملوں میں ہم نے مفرد لکھا ہے، اس کو جمع بنا دو. جیسے ھذا طالب، مثال دی، اور اس کو جمع میں تبدیل کیا، ہؤلاء طلاب، ہؤلاء دیز آر اسٹوڈنٹس، طالب کو طلاب کر دیا، اور ھذا کو ہؤلاء کر دیا. ھذا تاجر، هذا تجار. ہؤلاء، ہؤلاء تجار، ھذا حاج، ہاں تجار، تجار لکھا ہوا ہے، ہؤلاء حجاج، ھذا رجل، ہؤلاء رجال، ہؤلاء رجال، ھذا کبیر، ہؤلاء کبار، کبیر کی جمع ہے، ہؤلاء، ہؤلاء کبار، یہ بڑے، کبیر کی جمع. ھذا صغیر، ہؤلاء صغار، یہ چھوٹے ہیں. ھذا قصیر، ہؤلاء قصار، کاف کی زیر، قصار، یہ چھوٹے قد کے ہیں. یہ صغیر و کثیر کے بارے میں. نہیں، صغیر جو ہے نا قصیر قد میں چھوٹے کو کہتے ہیں، اچھا اور صغیر مرتبے میں، رتبے میں. ھذا طویل، یہ بڑے قد کا ہے. ھؤلاء طوال، ھذا ولد، ھؤلاء اولاد، ھذا ابن، ھؤلاء ابناء، ھذا ام، ہؤلاء ابناء اوپر. ہاں یہ پڑھ سکتے ہیں. ہؤلاء اعمام، چچے، ہؤلاء اعمام. ھذا شیخ، ہؤلاء شیوخ، جب شیخ کہتے ہیں بڑی عمر کا یا رتبے میں بڑا. بوڑھا. ھذا ضیف، ھؤلاء ضیوف، ھذا زمیل، ھؤلاء زملاء، ھذا فقیر، ھؤلاء فقراء، ھذا غنی، ھؤلاء اغنیاء.
هذا صديق هؤلاء أصدقاء هذا طبيب هؤلاء أطباء. یہ یاد رکھنا ہے کہ جتنے بھی ہے نا اطباء، اغنیاء، فقراء، یہ جتنے بھی الفاظ اس پیٹرن پر آئیں ان کے آخر میں تنوین نہیں پڑھنی، یعنی اس کو یوں نہیں پڑھنا ہؤلاء اصدقاء، یہ نہیں پڑھنا، اصدقاء نہیں پڑھنا، اصدقاء، اغنیاء، فقراء، یہ قاعدہ ہے. هذا طبيب هؤلاء أطباء، تنوین کے بغیر. هذا فتى هؤلاء فتية، یہ نوجوان. هذا أخ هؤلاء إخوة، یہ إخوة. اور اگر اخت ہو مثلاً اخت بہن، اس کی جمع کیا ہے؟ اخوات، اخوات. اخوات مذکر ہے، اخوات مؤنث. هذا جديد هؤلاء جدد، هؤلاء جدد. هذا مدرس هؤلاء مدرسون. هذا مهندس هؤلاء مهندسون. هذا فلاح هؤلاء فلاحون. هذا مجتهد هؤلاء مجتهدون. هذا مسلم هؤلاء مسلمون. هؤلاء مسلمون. بس یہی تک.